ایک شخص نا بچے کو مدرسے لے کے آیا پڑھانے کے لیے. بچہ چھوٹا تھا. مدرسے پہنچے تو مدرسے والوں نے کہا کہ بھائی کھانے کا خرچہ مدرسہ نہیں اٹھا پائے گا, ہمارا کوٹا فل ہو گیا, کوٹا فل ہو گیا. اللہ توفیق دینا, ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنانا, ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنانا. آپ کہیں گے کیوں؟ یاد رکھیے گا کم سے کم گھر میں ایک بیٹے کا حافظ ہونا تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائے گا. لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی زندگی جی کے گیا, 4 پلاٹ چھوڑے, 18 مکان چھوڑے, 3 گاڑیاں, لونڈو گد گد کر رہے, کام کر گیا اولاد کے لیے. کام نہیں, اگر پیچھے قرآن والا نہیں ہے نا تو سب سے نامراد زندگی جی کے مرائے گا, سب سے نامراد زندگی جی کے مرائے گا. اس سے بری زندگی کسی کی نہیں ہے. اس نے دنیا کا انتظام تو کیا, قبر کا کچھ نہ کر سکا. اس سے بری زندگی کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی زندگی جس نے قبر کا کوئی انتظام نہ کیا ہو. او بھائی وہ بچے کو لے کے آئے, بڑا عاشق تھا قرآن کا بندہ. اس نے کہا جی حضور رکھ لینا. کہا نہیں, کھانا نہیں ملے گا. تو کہنے لگے سنیں, جب آپ کے مدرسے کے بچے کھا لیا کریں تو کچھ سوکھے ٹکڑے تو پھینکیں گے نا, کچھ سبزی یا چاول تو گریں گے. کہا کہ جو بچا کچھ گرا ہوا ہو نا وہی میرے بچے کو کھلا دیا کرنا, لیکن میرے بچے کو قرآن ضرور پڑھایا جائے. باپ یہ کہہ کے چھوڑ آیا, اور جب لوٹ آیا نا 3 دن گزرے تھے, اللہ نے انتظام کیا. ایک بڑی عورت آئی, لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ کے کہنے لگی مولانا کوئی بچہ ملے گا؟ کہا کیوں؟ کہا میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں, کوئی ہے نہیں کھانے والا, میرا بھی دل نہیں لگتا ہے, ایک بچہ مجھے دے دو تاکہ وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیا کرے. استاد نے اسی بچے کے چہرے کی طرف دیکھا, کہنے لگے ماں یہ بچہ چلے گا؟ ماں نے کہا چل بیٹے. ہاتھ پکڑا, کہنے لگی میں تجھے اپنا گھر دکھا دیتی ہوں. بیٹے میں بوڑھی ہوں, آ نہیں سکتی ہوں, میرے لال دونوں ٹائم تجھے کھانا کھانے آنا پڑے گا. بچے کو گھر دکھایا. پھر کیا تھا, بڑھیا ماں کو بچے والا ماں والا پیار دیتی تھی, بچے کو روز تو کھانا کھلاتی. لیکن جانتے ہو کمال کیا تھا اس عورت کا؟ کمال یہ تھا جب پہلی روٹی نکل کے آتی تھی نا توے سے, چولہے سے نکلتی تو اسے الگ رکھتی, کہتی یہ میری حافظ جی بیٹے کے لیے ہے, یہ میرے حافظ بیٹے کے لیے ہے. اس کے بعد باقی روٹی اپنے لیے نکال کے رکھتی. وہ آتا اس کے ساتھ بیٹھ کے پہلی روٹی اس کو کھلاتی, پھر بعد والی روٹیاں خود کھایا کرتی تھی. ایک وقت گزرتا چلا گیا, یہ بچہ پڑھتا رہا. پھر وہ دور بھی آیا کہ اس بچے کا قرآن مکمل ہوا. جب سورہ ناس کی آخری آیت تلاوت کر رہا تھا, آخری آیت تلاوت کی مکمل ہوئی, اس کے بعد اٹھ کے جانے لگا. استاد نے کہا ٹھہر بیٹے کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ تیرا باپ یہاں بیٹھا ہے, بھائی یہاں, رشتہ دار یہاں ہے, تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا آج میں اسے خوشخبری دینے جا رہا ہوں جس نے سال بھر مجھے اپنے ہاتھ کی پکی روٹی کھلائی تھی, جس نے پیٹ ماں والا پیار دیا تھا, جس کے چولہے کی پہلی روٹی میرے لیے تھی. آج اسے خوشخبری دینے جا رہا ہوں. تاریخ گواہ ہے, بچے نے اٹھا اور دوڑ لگائی, اس بوڑھی کے مکان کی طرف گیا جہاں روز روٹی کھانے جاتا تھا. آج جا کے دیکھتا ہے دروازے پہ بھیڑ لگی ہے, لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں. اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بیٹے تو کھانا کھانے آیا ہوگا, لیکن افسوس جو تجھے روٹی کھلاتی تھی آج اس کا انتقال ہو گیا ہے, آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے. اتنا سننا چیخ نکل جاتی ہے. واپس لوٹا, کسی نے کلائی پکڑی, کسی نے کہا میرے گھر کھا لے. اس نے کہا یار میں روٹی کھانے نہیں آیا تھا, آج اس کی روٹیوں کا صلہ دینے آیا تھا. کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا آج میں سب سے پہلے اپنے قرآن کی تکمیل کی خوشخبری اسے دینے کے لیے آیا تھا جس نے اپنی روٹیاں کھلا کے مجھے پڑھایا تھا. روتے روتے پلٹ گیا, چہرہ اترا ہوا دیکھا. استاد نے کہا تھا بیٹے بتا تو سکی کیا ہو گیا؟ کہا حضرت جی جو مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی رہی, پہلی روٹی کھلاتی رہی, آج وہ دنیا میں نہیں رہی ہے. میری چاہت یہ تھی کہ پہلی خوشخبری میں اس ماں کو جا کے دوں, پہلی مبارکباد وہ مجھے دے, لیکن وہ جا چکی ہے. روتے روتے سویا, صبح ہو جاتی ہے. اب گلیوں میں باتیں ہو رہی ہیں. کوئی کہتا تھا کہ میں نے اس خاتون کو جنت میں دیکھا ہے, دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے, تیسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے. یہ باتیں ہوئی. ایک کہنے لگا یار میں نے تو بات بھی کی تھی, میں نے اس سے پوچھا بتا تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے مسکرا کے کہا کہ تم جنت کی وجہ پوچھتے ہو, میں قرآن والے کو اپنے چولہے کی پہلی روٹی کھلاتی رکھی, اسی کے صدقے میں رب نے مجھے جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, عظمت قرآن, خواجہ کا ہندوستان, حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ان کی نسبتیں بڑی کام آتی ہیں, بڑی
بڑی کام آتی ہے. اللہ توفیق دے تو لگ جانا اس کام میں. اور ایک بیٹے کو قرآن والا ضرور بنانا ہے. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں, بڑے عقل مند تھے حافظ بلال صاحب کے والد. ایک بیٹے کو قرآن بھی دے کے گئے, قرآن بھی دے کے گئے. اور بیٹوں سے بھی گزارش کروں گا, ایک باپ کتنی محنت سے اولاد کو پڑھاتا ہے, کتنی محنت سے پڑھاتا ہے. یاد ہوگا نا, ہمیں سبھی کو یاد ہوگا. ہم چھوٹے تھے, ہم نے کہا ابا میلہ جانا ہے, کندھے پہ بٹھا کے 3-3 کلومیٹر ابا میلے لے کے جاتے تھے. آج سائیکل موٹر سائیکل ہوتے ہوئے ہم باپ کو نہیں بٹھا سکتے. 3-3 کلومیٹر دور باپ کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا, چل بیٹے. اور ایک بار اس نے نہیں کہا تھا میں تھک گیا اتر جا, ایک بار اس نے نہیں کہا اتر جا. ہم جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہوں گے اور سارے علماء جانتے ہیں, ہم نے جب جب مدرسے سے اپنے باپ کو خرچے کے لیے فون کیا نا, اس نے جیب جھاڑ کے نہیں دکھائی. اس نے کہا تو پڑھ, پیسے ہم دیں گے. وہ کہاں سے لایا یہ وہ جانتا ہے, کیسے کیا یہ وہ جانتا ہے, صرف اس لیے تاکہ میری اولاد کو قرآن آ جائے. یہ سوچ کے بیٹوں پہ محنت کی باپ نے. میں تو حافظ بلال صاحب سے ایک بات کہوں اور ہر حافظ بیٹے سے ایک بات کہوں, وہ باپ جو پوری زندگی بیٹے کو قرآن پڑھانے میں محنت لگاتا ہے نا, لیکن وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے پورا قرآن نہیں سن پاتا. اسے موقع ہی نہیں دیا زندگی میں. بچوں کے خرچے, گھر کی ضرورتیں کبھی اسے چین سے لیٹنے نہیں دیتی. جب وہ لیٹنے لگا تو پھر ہم گھر سے باہر نکل گئے, اتنا موقع ہی نہیں ملا. کبھی ہم باپ سے کہتے ابا جو قرآن تو نے پڑھایا نا آج سن لے. او بھائی یہ موقع بستر پہ نہیں ملے گا. باپ قبرستان چلا جائے نا, دنیا مٹی ڈال کے آ جائے تو تمہیں لوٹ کے نہیں آنا ہے. کہنا ابا آج تو بھی فرصت میں گئے, تیرا بیٹا بھی فرصت میں گئے. جس دن کے لیے تو نے قرآن پڑھایا تھا نا, آج تیرا بیٹا تجھے قرآن پڑھ کے سنائے گا. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم, اس دن کے لیے باپ بیٹوں کو قرآن پڑھاتا ہے, اس دن کے لیے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے. بیٹھ پھر باپ کی قبر پہ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھتا چلا جا. قبر کی جتنی مشکلیں ہوں گی ساری آسان ہوتی چلی جائیں گی. میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر بیٹا باپ کو قرآن سنائے گا, خدا کی قسم ایک آیت کے صدقے میں باپ تیرے باپ خدا تیرے باپ کی قبر پہ اتنی رحمتیں برسائے گا, ٹوٹ کے بعد میں آئے گا. اللہ تیرے باپ کی قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت قرآن. سبحان. آج انہیں کام آیا قرآن پڑھانا, آج ان کے کام آ گیا. سناؤ پھر ایک دن بیٹھ کے ابا کو قرآن. ابا سنو نا, بہت دن ہو گئے تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں, تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں. جب پڑھو گے خدا کی قسم خدا کی رحمت نازل ہوگی, خدا کی رحمت نازل ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن دے دو, اور پھر سارے باقی کے بھائی کے چل بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کما یا نہ کما, تو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جا, بن جا بخشش کا سامان. تیرا کتنا خرچہ ہم اٹھائیں گے, تجھے بس قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے. جب تک زندہ رکھے گھر میں قرآن پڑھ, جب چلے جائیں تو قبروں پہ قرآن سنانے آنا. کہو یہ ان سے اور یہ آپ کے کام آئیں گے. اس لیے میری گزارش ہے ایک بیٹے کو قرآن ضرور پڑھا لیجیے تاکہ آخرت کا سامان بن جائے, ورنہ بڑی بے بسی ہے, بڑی بے بسی ہے. کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس باپ کو قبر میں لیٹتے وقت جب اس کے بیٹے کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھنا نہیں آتا ہوگا. کتنا دکھ ہوتا ہوگا جنازے میں لیٹے ہوئے اس باپ کو جس کے بیٹے کو اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا کہنا نہیں آتا ہوگا. وہ تڑپتا ہوگا جنازے میں, کاش آج موقع مل جاتا اٹھنے کا, میں گریبان پکڑ کے پوچھتا اس دن کے لیے پالا تھا میں نے. مزہ تو تب ہے جنازے میں باپ لیٹا ہو, مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو, اس کے ہاتھ اٹھتے ہو, وہ کہتا ہو واہ مالک میری محنت رنگ لے آئی ہے, میرا بیٹا مصلی پہ آ گیا ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں شاہد جو درد باپ کے لیے بیٹے کے سینے میں ہوگا وہ پیر کے سینے میں مرید کا درد نہیں ہوگا, استاد کے سینے میں شاگرد کا درد نہیں ہوگا, شاگرد کے سینے میں استاد کا درد نہیں ہوگا. مزہ تو تب ہے جب مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو, جنازے میں باپ لیٹا ہو, اور یہ جب نیت باندھنے کے لیے آئے اسے باپ کی قربانیاں یاد آئے.
باپ کی محنتیں یاد آئے، یہ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہے مالک بخش دے اسے، یہ وہ بیٹا ہے جس نے قرآن کی اجرت نہیں مانگی، یہ وہ بیٹا ہے جس نے تعلیم کا بدلہ نہیں لیا، آج میں رو کے کہتا ہوں اسے بخش دے، وہ اتنا کریم ہے تیری بھی کی پلکوں کو دیکھے گا، آنسو گرنے سے پہلے تیرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ اور باپ بیٹے کا رشتہ بڑا دے، یہ یاد رکھیے، مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا ہے، مرنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو جاتے رہنا باپ کی قبر میں۔ ہر بھائی کی ذمہ داری اگر جو یہاں رہتا ہے وہ ہر جمعے کو باپ کی بارگاہ میں حاضری دے، وقت ہے تو اپنی صبح کا آغاز باپ کی قبر سے کرنا، ہاں باپ کی قبر سے کرنا۔ وہ تم نے نہیں پڑھا ہے حضور، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میری یہ نظر پوری ہو گئی نا تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا۔ حضور جنت ملے نہ ملے پتہ نہیں کدھر جانا ہے کیا ہونا، حضور نظر میری وہ مراد پوری ہو گئی ہے، نظر کیسے پوری ہوگی؟ فرمانے لگے باپ زندہ ہے، کہا نہیں انتقال ہو گیا۔ فرمایا قبر یاد کہاں ہے؟ کہ وہ بھی یاد نہیں۔ پھر حضور قبر بھی یاد نہیں، کہا گمان کرنا جہاں قبر ہو نا، جہاں قبر کا گمان ہو، فرمایا باپ کی قبر کے پیروں کی طرف چوم لینا، وہ جنت کی چوکھٹ کا نیچے کا حصہ ہے، اور باپ کی قبر کا سرہانہ چوم لینا وہ جنت کی چوکھٹ کا اوپری حصہ ہوتا ہے۔ اپنی صبح کا آغاز باپ کی قبر سے کر کر، ہم تو کھل کے کہتے ہیں جی، میں ایک بندے کو جانتا ہوں، نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ مجھ سے ایک کہنے لگا کہ کئی دن ہو گئے نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، 2-3 لاکھ کا نقصان ہو گیا 15-16 دن میں، کیا ہوا؟ میں نے کہا یار ماں کی قبر پہ کب سے نہیں گیا ہے، باپ کی قبر کا تو ہوش ہی نہیں ہے، لیکن جب سے دفن ہوئی ہے ماں کی قبر پہ نہیں گیا۔ میں نے کہا پھر تعویذ اور وظیفہ نہ پوچھ، جا ہر جمعرات کو ماں کی قبر پہ جایا کر، مجھ سے کہنے کی بجائے نا ان سے جا کے کہنا اماں دعا کر نقصان ہو رہا ہے، اور انہیں راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے ہر 8ویں دن قرآن خوانی کرا۔ وہ 2 مرتبہ ماں کی قبر پہ گیا، 3 ہفتے میں ملاقات ہوئی، کہنے لگے یار بڑا اچھا مشورہ دیا، خدا کا شکر ہے جب سے جانا شروع کیا اللہ نے برکتیں عطا فرما دی، برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اور تمہیں ایک بات اور بتا جاؤں اگر یاد رکھنا چاہیں تو، چلوں تھوڑا سا آگے حالانکہ وقت ہو چکا ہے، کل فاتحہ بھی ہونی ہے اور کام کا وقت بھی ہے، میں سب کی ضرورتیں بھی سمجھتا ہوں۔ ہاں تو قبرستان میں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ اپنے لوگوں کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ الحاج قاری یوسف جمال صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں، چلوں آگے تھوڑا سا، سمجھ رہے ہیں نا بچے میری بات؟ میرے لال بہت غور سے سن رہے ہیں، پوری زندگی کام آئیں گی، پوری زندگی کام آئیں گی، جن کا وقت گزر گیا ان کا تو گزر گیا، ابھی ہمارا ہے، ہم کوشش کریں گے ان باتوں پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی۔ تو جو قبروں میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر وہ انتظار کرتے ہیں، جیسے ہمارے باپ کی قبر ہے اور ہم نہیں گئے اور پڑوس کی قبر والا کوئی گیا ہے تو کہتے ہیں مبارک ہو یار تیرا بیٹا آیا ہے، اور جب پلٹ کے آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں جا ہمارے گھر جانا نا، میرے بیٹے کو بھیج دینا، اس کی بڑی یاد آ رہی ہے، میرے پوتے کو بھیج دینا، بڑا پیارا لگتا تھا مجھے، میرے نواسے کو بھیج دینا، اس کی بڑی یاد آتی ہے۔ لیکن چونکہ ایک فاصلہ ہو چکا ہے ہماری دنیا اور اس دنیا کے اندر، وہ کہتا کہ ہم سن نہیں پاتے ہیں، کبھی پوتے کو بلایا جاتا ہے، کبھی نواسے کو بلایا جاتا ہے، جن سے وہ دنیا میں پیار کرتا تھا، ایک ایک بندے کا انتظار کرتا ہے۔ اور خدا تمہیں توفیق دے دنیا کے رنگ روغن سے نکلنا، ایک دن قبرستان جایا کرو، اپنوں کی قبر پر ٹھہرا کرو، ان سے باتیں کیا کرو، تمہارے بیٹھنے سے انہیں راحت ہوتی ہے، اور پھر جو تمہیں مانگنا ہو ان سے کہنا ابا یہ چاہیے، دعا کر دینا۔ جب تم پلٹ کے چلتے ہو باپ ہو یا ماں ہو، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے مالک یہ میرا بیٹا ہے، جب یہ دنیا میں میں تھا میرے پاس آتا تھا، یہ باہر جاتا تھا میں 20 روپے اس کو دیتا تھا، میں 50 اس کو دیتا تھا، جب کبھی میرے پاس آیا میں نے تکیے کے نیچے
سے کھیل کر کیلا نکالا، سیب نکالا، میں نے کہا بیٹے چپکے سے کھا لے، کوئی دیکھ نہ لے، کبھی میرے بستر سے خالی نہیں گیا، آج یہ میری قبر سے خالی جا رہا ہے، مالک مجھے غیرت آ رہی ہے۔ رب فرماتا فرشتوں اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے، تو وہ پوچھتا ہے بندے سے بتا تیری کیا مرضی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے باپ اگر میرے پاس پاور ہوتی تو میں خالی نہیں جانے دیتا، اے میرے مالک میں تو نہیں دے سکتا مگر تو دے سکتا ہے، تو دے سکتا ہے، مالک اپنے کرم سے دے۔ اللہ کہتا فرشتوں جب یہ باپ کے پاس آتا تھا وہ اپنی طاقت سے دیتا تھا، آج ہم اپنی شایان شان اسے دیں گے، ہم اپنی شایان شان دیں گے۔ فرشتے کہتے مالک کیا دینا چاہتا ہے، رب فرماتا اس کا نام اعمال نکالا جائے، نام اعمال نکالا جاتا ہے۔ رب پوچھتا بتاؤ اس کا نام کون سی جماعت میں ہے، فرشتے کہتے یہ جہنمی ہے، فرمایا جاتا اسے جنتی لکھ دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کی نیکیاں کتنی ہے، گناہ کتنے ہیں، مالک گناہ زیادہ ہے، حکم ہوتا ہے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ تو صحیح یہ جنتی ہے کہ جہنمی، کا دفتر تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہنمی ہے، حکم ہوتا ہے اسے جنتی لکھ دیا جائے۔ پوچھا جاتا ہے یہ ہمارے دوستوں میں ہے کہ دشمنوں میں، پھر آواز آتی ہے اے میرے مالک یہ تیرے دشمنوں میں ہے، حکم ہوتا ہے ہمارے دوستوں میں نام ڈال دو۔ فرشتے کہتے مالک آج ہی آیا ہے، اتنے انعامات دیے جا رہے ہیں، کتنا دے گا؟ آواز آتی ہے چپ ہو جاؤ فرشتوں، اگر میں بھی اتنا دوں جتنا باپ دیتا تھا تو پھر مجھ میں اور باپ میں کیا فرق رکھے گا؟ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی طاقت کے مطابق بیٹے کو دے دیتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، جو شایان شان دیتا ہے وہ خدا پاک ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ او بھائی اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں، اپنوں کی قبروں پہ جایا کریں۔ آخری بات جو بہت ضروری بات ہے یہ میں پوری کر لوں۔ اکثر باپ کے انتقال کے بعد باپ یوں سمجھے ایک جڑ ہے، کیا ہے بولے تھک گئے پیچھے والے لوگ، مجبوری میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کرسی ہٹیں گی تب بستر لگے گا تبھی لیٹنے ملے گا، مجبوری میں تو کوئی نہیں بیٹھا نا، بولو یار ورنہ سلام پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، بولے ذرا مجبوری میں تو نہیں بیٹھے۔ چلوں میں آگے، باپ ایک جڑ کی طرح ہوتا ہے، جب باپ انتقال کر جاتا ہے نا تو پھر ٹہنیاں بکھر جاتی ہیں، جب تک باپ موجود رہتا ہے نا پھر اولاد ایک درخت سے جڑی ہوئی شاخوں کی طرح ہوتی ہے، اور جب باپ چلا جاتا ہے تو وہی شاخیں بکھرے ہوئے پتوں کی مانند ہو جاتی ہیں۔ میں سارے بھائیوں سے گزارش کروں گا باپ گیا ہے تو یہ چمن بکھرنا نہیں چاہیے، یہ محبتیں ٹوٹنی نہیں چاہیے، دوریاں نہیں بڑھنی چاہیے۔ دولت، جائیداد، پیسہ یہ اپنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ اپنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کا بھی کوئی کام ہے اور ایک کمزور ہے تو سارے بھائی ساتھ رکھ کے کام کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی مولانا میں نے اپنے ابا کے 40 میں بنا 50 ڈیگیں بنوائی تھی، بڑا لوگ کھا کے گیا، بڑے لوگوں نے کھایا، بڑے لوگوں نے کھایا، اچھی بات ہے غریبوں کو کھلانا، قرآن والوں کو کھلانا اچھی بات ہے، لیکن امیروں کو کھلانا اچھی بات ہے، نوت کے کھلانا یہ قطعی ناجائز بات ہے۔ دعوت کے طور پہ ولیمہ کی طرح دعوتیں دینا یہ قطعی غلط بات ہے، یہ مسئلہ کیا حضرت میں آپ کو بتاؤں، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ غریب کو 4 دے گے 5 دے گے، لیکن تمہیں کیا خیال ہے ابا خالی بریانی کھلانے سے راضی ہوگا؟ خدا کی قسم تمہاری بریانی کھلانے سے ابا اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا سگے بھائی کو اپنے پلیٹ میں اپنے ساتھ کھلانے سے ابا قبر میں راضی ہوگا۔ جو بیٹوں کو وہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس بات سے راضی نہیں ہوگا ہر بیٹا الگ اپنا بھگونا بنائے، وہ اس بات سے راضی ہوگا میرے سارے بیٹے ایک نہ ایک دن سال میں ایک جگہ بیٹھ کے ایک ساتھ روٹی کھایا کریں۔ یہ چیز باپ کو سب سے زیادہ راضی کرے گی، اس پہ دھیان سبھی کو دینا، یہاں سے لے کے پیچھے تک پورا۔ آپ کے انتقال کے بعد بھگونوں میں اتنی خوشی نہیں باپ کی جتنی پریوار کے اکٹھا ہونے میں خوشی ہوتی ہے۔
دوسری بات اسی کی بات جو ایک بات کی اسی کا اگلا حصہ میں بیان کروں. باپ کے انتقال کے بعد بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے. بہنیں محتاج نہیں ہونی چاہیے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کی بہنیں ہیں کہ نہیں ہیں, ہے نا؟ ماشاءاللہ اللہ نے 3 بہنیں اور 5 بھائی ابھی سلامت ہیں. اللہ حاجی صاحب کے اس پورے پریوار کو سلامت رکھے, اس چمن کو اللہ شاد و آباد رکھے. تو میں ایک بات سبھی سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں میں بلال صاحب سے یا ان کے بھائیوں سے, میں سارے حضور کی امت کے نوجوانوں سے جو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں ان سے بھی, اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان دنیا میں کہیں بھی سنتے, میں سبھی سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی, باپ کے انتقال کے بعد نا بہنوں کو لاوارث نہیں بنانا ہے, لاوارث نہیں بنانا. اکثر لوگ کہتے ہیں جب باپ چلا جاتا ہے تو بیٹیوں کا میکا اجڑ جاتا ہے, لیکن ہمیں یہ مثال بدل دینی ہے, بدل دینی ہے. جس بھائی کو بھی پتا چلے بہن آ رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ یاد رکھ کے جب بہن آتی تھی تو ابا کہاں جا کے کھڑا ہوتا تھا, جب بہن آتی تھی تو میرا باپ کہاں کھڑا ہوتا تھا. اگر تمہارا باپ یہاں سے نکل کر روڈ پہ جاتا تھا تو دوڑ کے روڈ پہ پہنچ جاؤ. اگر وہ بس اسٹینڈ پہ جاتا تھا تم بائک اٹھا کے وہاں چلے جاؤ. اس کو دیکھ کے منہ نہ بگاڑنا, ایسے چہرے سے استقبال کرنا کہ تمہارے چہرے کے اندر اسے باپ کا چہرہ دکھائی دے جائے. خدا کی قسم وہ تیرے لقمے کھا کے راضی نہیں ہوگی, تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ دیکھ کے مسکرانے لگ جائے. اصل کام یہ کرنا ہے, اصل کام یہ کرنا. اور آپ کے دروازے پہ آپ کی بہن راضی ہو گئی نا تو قبر میں صرف باپ راضی نہیں ہوگا, مدینے میں رسول پاک بھی راضی ہوں گے, خدا پاک بھی راضی ہوگا. تو یہ ذمہ داری والے کام جو سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر تباہی پھیلا رکھے گا. اللہ توفیق دے. پریوار کو بگڑنے نہیں دینا ہے, بکھرنے نہیں دینا ہے, محبتیں بانٹنی ہے, ایک دوسرے سے پیار کریں, ایک دوسرے سے محبت کریں. ماں باپ بڑی دولت ہے, اس کی قدر کریں. اگر ماں باپ پہ بات کرتا تو اور بھی کئی گھنٹے چاہیے تھے. بس ایک یوں سمجھ لیں, میرے حضور اپنے چچا کے ساتھ چل رہے تھے نا, تو حضور کے چچا حضور کے ادب میں پیچھے تھے. حضور نے کلائی پکڑ کے کہا چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو, تم میرے پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے کہ میں اپنے باپ کے آگے چل رہا ہوں. چچا نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں؟ کہنے لگے لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ میرے باپ کے چہرے سے ملتا ہے. حضور نے چچا کی اتنی عزت کی ہے, چچا کی حضور نے اتنی عزت کی. جس نے چچا کو اتنا احترام دیا ہو, اگر باپ اس کا دور پاتا تو وہ باپ کو کتنی عزت دیتا. اب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اپنے ماں باپ کی عزت کریں, قدر کریں. فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے, اور عبادت کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. گویا مشیت کا ارادہ یہ, پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرو, لیکن صبح کو تم نے باپ کو گھور کے دیکھ لیا, میں تیرے سجدے تیرے منہ پہ مار دوں گا. وہ تو یہ کہتا ہے تو عشاء پڑھ کے سو جا, فجر پڑھنے کے لیے مسکرا کے اٹھ, اپنے باپ کا چہرہ ہنس کے دیکھ, تیری پوری رات کو میں عبادت میں لکھ ڈالوں گا, تیری پوری رات کو عبادت میں لکھ دوں گا, پوری رات کو عبادت میں لکھ دوں گا. یاد رکھیے گا یہ عبادت تب تک ہے جب تک باپ کا چہرہ موجود ہے, جب تک باپ کا چہرہ موجود ہے. یہ چلا گیا تو اس عبادت سے محروم ہو جاؤ گے. پوچھا گیا یہ کیسے پتا چلے گا اللہ راضی ہے کہ ناراض؟ محبوب فرماتے ہیں اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھو, اگر تم سے تمہارا باپ راضی ہے تو سمجھ لو تم سے تمہارا خدا بھی راضی ہے. فرمایا اگر باپ ناراض ہے تو سمجھ جاؤ خدا بھی ناراض ہے. خدا کی ناراضگی کا پتہ باپ کی ناراضگی سے چلتا ہے, خدا کی رضا کا پتہ باپ کی رضا سے چلتا ہے. اب میری گزارش ہر شخص سے ہے, امید کرتا ہوں ہر شخص اپنے باپ کی عزت کرے گا, ہر کوئی اپنے باپ کی قدر کرے گا. انہیں کبھی تانا نہ دینا, انہیں کبھی ذلیل نہ کرنا, انہیں کبھی ڈانٹنا مت, ان کے ساتھ کھڑے رہنا. میں تو کہتا ہوں ماں باپ کے ساتھ فرینڈلی رہا کرو, فرینڈلی رہا کرو. کبھی کندھے پہ ہاتھ بھی رکھ کے کہا کرو ابا بتاؤ کیسی کٹ رہی ہے. کبھی 5 منٹ دے کے پوچھا کرو جوانی کے دن بتاؤ تمہارے کون یار تھے. کبھی پوچھا کرو ان سے یہ بھی, خدا کی قسم تمہارے جو کیپسول اور بوتلیں ہوتی ہیں نا ان سے ان کو اتنی انرجی نہیں ملتی جتنے تیرے پیار کے لہجے سے ان کو طاقت ملا کرتی. تو آپ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح رہیں, فرینڈلی رہیں. ہر کوئی فرینڈلی نہ رہے, یہ ننھے منھے فرینڈلی نہ رہے. کبھی یہ کندھے پہ ہاتھ رکھنے لگے, تمہیں ادب کرنا. اور میں بچے بیٹھے ہیں, میں ان سے یہ بات بھی کہہ جاؤں میرے لال اگر موبائل چلاتے ہو نا تو اس کو نہ چلانا, اس سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کتابیں پڑھیں. اگر آپ موبائل چلائیں گے تو 20 سال بعد تمہیں بھیک مانگنی پڑے گی, اور کتابیں پڑھو گے تو 20 سال کے بعد حکومت کرو گے. تو قلم تمہارے ہاتھ میں آئے گا نا تو پاور تمہاری ہوگی.
پھر کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، بڑی بڑی چیزیں، ساری ٹیکنالوجی تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی. اس لیے میرے بچوں گیم نہیں کھیلنا ہے، کتابیں پڑھنی ہے. ابھی وقت پڑھنے کا ہے، صرف پڑھنے پہ دھیان دینا. آپ کو پڑھیں گے انشاءاللہ. باتیں کریں سارے بچے، وعدہ کریں پڑھیں گے انشاءاللہ محنت سے. سارے بچے محنت سے پڑھیے گا، آپ کامیاب بنیے، پھر ساری خوشیاں تمہاری قدموں میں ہوں گی. آج آپ موبائل کھیلو گے، گیم کھیلو گے، آنکھیں خراب ہوں گی، کان خراب ہوں گے، زندگی خراب ہوگی، آخر میں بھکاری بنو گے، کوئی تمہیں لڑکی نہیں دے گا، پھر تم چوری کرو گے، ڈکیت بنو گے، تباہ کر دیے جاؤ گے، جیل میں پڑو گے. آج کتابیں پڑھنی شروع کر دو، کل حکومت کرو گے، گاڑیاں تمہارے آگے پیچھے ہوں گی، لوگ تمہارے اشارے کے محتاج ہوں گے، عزتیں تمہارے دائیں بائیں رہیں گی. اس لیے سارے بچے پڑھیں، موبائل پھینک دیں. یہ انگریزوں کی چلی ہوئی چالیں ہیں جو ہماری نسلوں کو برباد کرنا چاہتی ہیں. ہم انگریزوں کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے. ہم وہ ارادے پورے کریں گے جو مدینے والے نے ہمیں دیے تھے. پہلا اعلان کیا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. ہم پڑھ کے دکھائیں گے اور زمانے کو بتائیں گے ہم حضور کے امتی ہیں، ہم نکمے نہیں ہیں، بلکہ ہم کامیاب قوم بن کے دنیا میں آئے. پڑھیں گے بچے انشاءاللہ. اب آپ کو پریشان تو نہیں کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. حافظ بلال صاحب بیٹھے، مولانا معراج صاحب بیٹھے، یہ دیکھیے سارے علماء بیٹھے، انہوں نے اپنے باپ کا سر اونچا کیا ہے. پڑھ کے سر اونچا کیا. آپ کو بھی سر اونچا کرنا ہے، پڑھنا سارے لوگوں کو. مولا کریم میری گفتگو میں جو غلطیاں حمد انصاف لفظاً ہو گئی ہوں، مولا معاف فرمائے، اس کے صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی